sallallahu alayhi Fatıma, sallallahu alayhi Fatıma. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق باحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. ان دنوں چونکہ پوری دنیا اور خصوصاً پاکستان کرونا وبا کی زد پر ہے، اور ہر روز ہم اپنے ارد گرد اپنے عزیز ترین دوستوں رشتہ داروں کی موت کی خبر سنتے ہیں. کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جب ہم اپنے کسی عزیز، اپنے کسی دوست، اپنے کسی جاننے والے کی جدائی اور فراق کی خبر نہ سنیں. تو ایسے موقع پر موت کو یاد کرنا باقی موقعوں کی نسبت زیادہ آسان بھی ہے اور سمجھنے کے لیے انسان تیار بھی ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے آج کی اس مجلس ترحیم کا آغاز کرتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب مل کر جو دوست، جو احباب، جو عزیز اور اس مرحوم کے جتنے بھی وارث، عزیز، اقارب، رشتہ دار اور گھر والے، خاندان والے اس مجلس میں موجود ہیں اور سن رہے ہیں، وہ سب مل کر اپنے مرحوم کے لیے بھی اور پھر اپنے ارد گرد جتنے بھی لوگ وفات پا چکے ہیں اور دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کے ایصال ثواب کے لیے مجموعی طور پر ایک فاتحہ پڑھ لیں اور 3 دفعہ قل هو اللہ پڑھ لیں، تاکہ یہ ان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے ہو اور عالم برزخ کی ان کی زندگی آسان ہو. ایک دفعہ سب مل کر درود کے ساتھ فاتحہ پڑھیں گے، 3 دفعہ قل هو اللہ کے ساتھ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم بفاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما نحن اہلہ. اللہم اغفر لهم وارحمهم واحشرهم مع المتقین والابرار واسکنهم فی فسیحة جنتک برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موت ایک ایسی حقیقت کا نام ہے جس سے کوئی بھی شخص اپنی جان چھڑا نہیں سکتا، لیکن اس حقیقت کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. وہ یہ ہے کہ ہم جیسے آج کل ہر روز دوسروں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جدا ہونے والوں کی عمریں بھی عجیب و غریب ہوتی ہیں. کوئی 20 سال کا جوان مر رہا ہوتا ہے اور نظر آ رہا ہوتا ہے،
کوئی 30 سال کا، کوئی 35 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 60 سال کا، کوئی 70 سال کا، بعض اوقات 80-90 سال تک لوگ جیتے ہیں اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ارد گرد مختلف سٹیجز کے لوگوں کو ہر روز مرتے ہوئے دیکھتے بھی ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم عبرت نہیں پکڑتے۔ اسی طرح جس طرح سے کرونا وبا کی صورتحال ہمارے ارد گرد ہے، ہم ہر روز لوگوں کو مبتلا ہوتے ہوئے، مرتے ہوئے، پریشان ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ احتیاطی تدابیر جس کے ذریعے سے ہم خود اپنے آپ کو بچا سکیں اور اپنے گھر والوں کو بچا سکیں، اپنے معاشرے کو بچا سکیں، اپنے عزیزوں کو بچا سکیں، ہم ان اقدامات پر عمل درآمد کے حوالے سے سستی برتتے ہیں۔ یہی بیہیویئر ہمارا موت کے حوالے سے ہوتا ہے، جبکہ سب کو یہ معلوم ہے کہ مرنا ہم نے ہے۔ اب ہمارے دو طرح کے رویے ہو سکتے ہیں۔ ایک، اسی طرح سے ہم چلتے رہیں کہ ٹھیک ہے، جو مر گیا مر گیا، بات ختم ہو گئی۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مر گیا وہ مر گیا اور بات ختم ہو گئی، ان کے اس خیال کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ پر، روز قیامت پر، قبر کے حساب و کتاب پر، عالم برزخ کے پرسش اور سوال و جواب پر، عذاب اور عقاب اور بشارتوں پر، اس کا مطلب ہے یقین نہیں رکھتے۔ دوسرا رویہ یہ ہے کہ نہیں، ہمیں یقین ہے، چونکہ ہمیں یقین ہے تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب موت آئے گی تو ہمیں مختلف قسم کے مراحل سے گزرنا پڑے گا، اور ان مراحل سے گزرنے کے لیے ہماری تیاری مکمل ہونی چاہیے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہماری عملی روش میں، ہماری زندگی میں، ہمارے طور و طریقوں میں فرق بالکل واضح نظر آئے گا۔ یہ دونوں طرح کے رویے ہیں معاشرے کے اندر۔ چونکہ آج کرونا کی وجہ سے ہم موت کو زیادہ قریب سے محسوس کر رہے ہیں، اس لیے شاید یہ باتیں زیادہ ہم قبول کر پائیں اور ہماری روحیں اس کو قبول کر پائیں۔ قرآن کریم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل میں ایک مرحلہ ایسا ہے کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا، اپنے باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ ماں اور باپ جنہوں نے اس کو پیدا کیا، پالا، پوسا، ان کے لیے اپنی ساری زندگی لگا دی، لیکن مرنے کے بعد ایک وقت وہ آئے گا جب انسان اپنی ماں سے بھی بھاگ رہا ہوگا اور باپ سے بھی بھاگ رہا ہوگا۔ اور وہی ماں اور باپ جنہوں نے اس دنیا میں اپنے آپ کو سختیوں میں ڈالا، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا، اپنے آپ کو سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے ان مشکلات کو برداشت کیا، کس عوض کے تحت، کس اجر کے تحت، کہ کسی طرح سے ان کا بچہ صحت مند رہے، ان کا بچہ پڑھ لکھ جائے، ان کے بچے کو کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچے۔ وہی ماں اور وہی باپ مرنے کے بعد اس دنیا میں ایک مرحلہ ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جس میں وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہوں گے کہ خدایا مجھے بچا لے اور میری جگہ اس بچے کو، جو میرا بچہ ہے، اس کو آگ میں ڈال دے، لیکن مجھے بچا لے، مجھے بچا لے، یہ بچہ جہنم میں جلے، مجھے بچا لے۔ یہی دعا بیوی کی ہوگی شوہر کے حوالے سے، شوہر کی ہوگی بیوی کے حوالے سے، باپ کی ہوگی بیٹے کے حوالے سے، بیٹے کی ہوگی باپ کے حوالے سے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں وہ تمام رشتے جو اس دنیا میں انتہائی مقدس تھے اور جن رشتوں میں اتنی چاشنی اور اتنا جاذبہ تھا کہ ایک شخص اپنی زندگی دوسرے رشتے کی حفاظت کے لیے نچھاور کر رہا ہوتا تھا، وہی رشتے اس دنیا میں اتنے کمزور پڑ جائیں گے کہ ہر شخص
اپنی نجات کے لیے تڑپ رہا ہوگا اور اپنی نجات کی قیمت پہ ساری دنیا کو فدیے کے طور پر، قربانی کے طور پر دینے کے لیے تیار ہوگا کہ سب جہنم جائیں، کسی طرح سے میں بچ جاؤں۔ کتنی بڑی حقیقت آئی ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنی ماں سے دور، اپنے باپ سے دور، ماں اور باپ کے لیے یہ دعا، وفصیلتہ التی تؤویہ، کسی طرح سے وہ تمام کے تمام رشتے جنہوں نے ان پورے کنبے کے افراد کو جوڑا ہوا تھا، وہ سب اس شخص کے عوض فدیہ بن جائیں، قربانی بن جائیں، جہنم میں چلے جائیں، لیکن میں کسی طرح سے بچ جاؤں۔ یہ کن لوگوں کی کیفیت بیان ہو رہی ہے قرآن کریم میں؟ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں اپنی دنیا آباد کرنے کے لیے اس دنیا میں محنت نہیں کی، جنہوں نے اپنی دینی ذمہ داریاں نہیں نبھائیں، جنہوں نے اپنی بندگی کی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کیا، جنہوں نے حلال اور حرام کا خیال نہیں رکھا، جنہوں نے اپنے اعمال کی ادائیگی میں ہمیشہ کوتاہی کی، جنہوں نے نجاست اور پاکیت میں تمیز نہیں کی، جنہوں نے کمانے کے حوالے سے یہ نہیں دیکھا کہ یہ حلال کی کمائی ہے یا حرام کی کمائی، جنہوں نے کھانے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ لقمہ جو میں کھا رہا ہوں حلال کا ہے یا حرام کا ہے، جنہوں نے اس دنیا میں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ میں اپنے بچے کو جو خوراک دے رہا ہوں یہ زہر ہے یا تریاق ہے، جنہوں نے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا۔ جو لوگ اس دنیا میں آزاد رہے اللہ کے دین کے قیود سے، اللہ کے احکام سے، رسول اللہ کی سیرت و سنت سے، ائمہ اطہار علیہم السلام کی روش اور ان کے اعمال سے جو لوگ دور رہے، وہ اس دنیا میں اس کیفیت کا شکار ہوں گے۔ لہذا جب ہم قرآن کریم کو ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرت کی نگاہ سے پڑھتے ہیں اور ائمہ اطہار کے کلام کو قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ان معصومین نبی کریم، ان کی اولاد اور ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی زندگی کے نشیب و فراز اور اعمال کو دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں ایک مکمل پیکج کی صورت میں نظر آتا ہے۔ نبی کریم سے لے کر امام آخر تک، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر ان کے آخری فرزند تک، جب ہم قرآن اور ان ہستیوں کو آمنے سامنے رکھتے ہیں تو ایک طرف مفاہیم نظر آتے ہیں جن کو آپ آیات قرآنی کہتے ہیں، اور دوسری طرف پریکٹیکل نمونے نظر آتے ہیں جن کو آپ اسوہائے حسنہ کہتے ہیں، نبی کریم سے لے کر آخری حجت تک۔ گویا قرآن کی آیات اور احکام کی عملی تفسیر یہ ذوات قدسیہ ہیں۔ اس لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ یہ دو گراں بہا چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب ہے اور دوسری عطرت ہے۔ ان دو بھاری چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا اگر کوئی شخص قرآن کو ایک اچھے غلاف میں بند کر کے گردن میں حمائل کر لے تو کیا اس نے قرآن کو پکڑا؟ اگر کسی شخص نے ائمہ اطہار اور معصومین کا، نبی کریم سے لے کر آخری حجت تک کی اسماء گرامی کا، ناموں کا ورد کیا، سونے سے لکھوا کے اس کو اپنے گلے میں ڈالا تو کیا اس نے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی کی اس حدیث پر عمل کیا؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا مطلب ہے انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی کا؟
آگے دیکھیے، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابداً، جب تک تم ان دو مضبوط اور بھاری ورثے کو مضبوطی سے نہیں پکڑو گے اس وقت تک تم کامیاب نہیں ہو، اور اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑا تو پھر گمراہ نہیں ہوگے۔ اور جب تم گمراہ نہیں ہوگے، جب تم ہدایت کے رستے پر ہوگے، اہدنا الصراط المستقیم کی جو آیت ہم روز و شب اپنی 5 اوقات کی نمازوں میں کم از کم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، اور 10 مرتبہ اللہ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں، جب ہم 10 بار کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت کے اس صراط مستقیم پر چلا دے، ہم 10 بار کہتے ہیں اور اس کے بعد اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں، وہ رستہ جو تو نے ان لوگوں کے لیے چنا جنہیں تو نے انعام دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام اور اکرام نازل کیا ہے، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی، اپنی نعمتیں نازل کی۔ وہ کون ہیں؟ نبی کریم۔ وہ کون ہیں؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ وہ کون ہیں؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ وہ کون ہیں؟ معصومین، وہ شخصیات، وہ ہستیاں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں تمام کی ہیں۔ اور ہم ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں کہ خدایا ہمیں ان کے رستے پر چلا۔ یہ جو ان کے رستے پر چلنے کا عمل ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے بر وقت نماز پڑھی ہے تو مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں انہی کی طرح سے بر وقت نماز پڑھوں۔ اگر انہوں نے محنت سے کما کر اپنے بچوں کو کھلایا ہے تو مجھے بھی یہ توفیق دے کہ میں حرام سے اجتناب کرتے ہوئے حلال روزی پر اکتفا کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ حلال کی روزی سے بھروں۔ اگر وہ لوگ راہ ہدایت پر ہیں اور اللہ کا انعام ان پر مکمل ہو چکا ہے اس اعتبار سے کہ ان کی شبیں اللہ کی یاد میں گزرتی تھیں اور دن اللہ کی مخلوق کی مدد میں گزرتے تھے، تو پھر ہمیں بھی بار الہٰ اس رستے پر چلا دے جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی مخلوق کی مدد کر سکیں اور راتوں میں تیری بارگاہ میں اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر تیری عبودیت اور بندگی بجا لا سکیں۔ اگر ان ہستیوں کی راتیں ایسی گزرتی تھیں کہ وہ ساری رات قیام میں، رکوع میں، قعود میں، سجود میں گزار کر بھی کہتے تھے کہ بار الہٰ ہم نے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر ہمارے لیے وہ اس اعتبار سے اسوہ حسنہ بھی ہیں اور ہدایت کا رستہ بھی کہ ہم اپنی ظرفیت کے مطابق، اپنی گنجائش کے مطابق، اپنے ظرف اور برتن کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی توفیق کے مطابق انہی کی نقالی کریں اور جیسے انہوں نے کیا ویسے کرنے کی کوشش کریں۔ تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بار الہٰ ہمیں ہدایت کے رستے پر تو قائم رکھ، جو ہدایت کا رستہ تو نے ان ائمہ کے ذریعے سے ہمیں دکھایا ہے، ان کے عمل کے ذریعے سے ہمیں دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس حوالے سے لاکھ بار ہم شکر کریں، کروڑوں بار شکر کریں تو کم ہے کہ اللہ نے نبی کریم، ان کی اولاد، ان کی پاک عطرت کے رستے پر ہمیں پیدا فرمایا اور ان کی محبت کو ہمارے ضمیر اور ہماری فطرت کا حصہ قرار دیا۔ اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں ہے کہ ہم ائمہ اطہار علیہ السلام سے عشق، مودت اور محبت اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، اور ان کی وہی محبت ہے جو ہمیں طاقت دیتی ہے، ان کی وہی مودت ہے جو ہمیں حوصلہ دیتی ہے، ان کا وہی عشق ہے جو ہمیں ہر آگ کے شعلے میں پہاڑ جیسے طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت اور حوصلہ عطا کرتی ہے، وہی مودت ہے۔ لیکن وہی مودت ہمیں اللہ کی بارگاہ میں سربسجود ہونے کی صلاحیت بھی عطا کرتی ہے، وہی مودت ہمیں حرام سے بچنے کی
بچنے کا شعور بھی دیتی ہے. وہی محبت اور وہی مودت اور وہی عشق اہل البیت ہمیں وہ معرفت بھی عطا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم باطل سے اجتناب کریں اور حق کے رستے پر گامزن ہوں. ان کی وہی مودت، ان کا وہی عشق اور ان کی وہی محبت ہمیں یہ حوصلہ دیتی ہے کہ حرام اور حلال کے رستے میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو ہم نجس رستے کو چھوڑ دیں اور پاک رستے کا انتخاب کریں. یہی مودت، یہی محبت، یہی عشق اہل البیت، یہی ولایت اہل البیت ہمیں یہ توفیق دیتی ہے، ہمیں یہ استعداد بخشتی ہے، ہمیں یہ شعور عطا کرتی ہے، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرتی ہے کہ جہاں جہاں وہ نظر آئے وہاں وہاں ہم بھی نظر آئیں، جہاں جہاں انہوں نے انکار کیا وہاں پر ہماری زبانوں سے بھی انکار نکلے. اگر امام صادق علیہ السلام کی اس حدیث کو ہم سنیں کہ فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، اے ہمارے پیروکارو، اے ہمارے محبو، اے ہمارے شیعو، اے ہمارے ماننے والو، ہمارے لیے ہمیشہ باعث زینت بننا، کبھی بھی ہمارے لیے لان تان کا باعث نہ بننا، ہمارے لیے تانے کا باعث نہ بننا، ہمارے لیے شرمندگی کا باعث نہ بننا. کون سی چیز ان کی شرمندگی کا باعث ہے؟ گناہ. کون سی چیز ان کے لیے تان کا باعث ہے؟ نافرمانی. کون سی چیز ان کے لیے تان کا باعث ہے؟ بد اخلاقی. کون سی چیز ان کے لیے تان اور تشنیع کا باعث ہے؟ ہمارا برا کیریکٹر، برا کردار. لہذا جب موت آنکھوں کے سامنے ہو تو پھر ہمیں ان چیزوں کی طرف مکمل طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج دیکھیے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، کل بہت سارے آپ کے عزیز آپ کے ساتھ تھے، آج آپ کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہیں. کل ہماری بھی باری ہے. جب قبر میں ہمیں لٹایا جائے گا تو یہ جو ہمارا پیسہ تھا، پیسہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا، چونکہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی. صرف ایک کفن ہمیں ملے گا بس. کفن دینے والے کچھ دیر روئیں گے دھوئیں گے، 2 دن 4 دن 5 دن سال، اس کے بعد ہمیں بھول جائیں گے. ہماری قبر پر پہلے ہفتے، دوسرے ہفتے، تیسرے ہفتے ہمارے عزیز اقارب جاننے والے آئیں گے، فاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں بھول جائیں گے، مجھے بھول جائیں گے، آپ کو بھول جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں ہمیشہ وہ یاد رکھیں اور ہمارے لیے خیر بھیجتے رہیں. نہیں، یہ یاد رکھیے، ہمارا اور ان کا ساتھ، میرے بچوں، میری بیوی، میرے عزیز و اقارب، میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے دوست، میرے خاندان والے، ان سب کا تعلق تب تک ہے جب تک میں اس دنیا میں ہوں. اور جب میں اس دنیا سے جانے لگوں گا تو ان کا ساتھ میرے لیے صرف قبر تک ہے. قبر کے بعد میں ہوں اور میرے اعمال ہیں، میں ہوں اور میری نیتیں ہیں، میں ہوں اور میرے وہ تمام کام ہیں جو میں نے اس دنیا میں انجام دیے ہیں. جب قبر میں ہمیں لٹا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر کوئی چیز میرے کام آ سکتی ہے تو وہ 2 چیزیں ہیں بنیادی طور پر. ایک میری سوچ، میری فکر اور میرا عقیدہ، اور دوسری چیز میرا عمل. یہی 2 چیزیں ہیں جو قبر میں میرا ساتھ دیں گی. اس کے علاوہ اور کوئی چیز میرا ساتھ نہیں دے سکتی. تو قبر میں جہاں پر میرا عقیدہ میرے ساتھ دے گا، وہاں پر اس حوالے سے میں بھی مطمئن ہوں، آپ بھی مطمئن ہیں کہ ہم نے اللہ کی وحدانیت کا علم اٹھایا ہے اور لا الہ الا اللہ کہہ کر، محمد الرسول اللہ کہہ کر اللہ کی وحدانیت کے دائرے میں داخل ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کی رسالت کو ہم نے قبول کیا ہے. اور دوسری طرف علی علیہ السلام کی ولایت کو ہم نے قبول کر کے اپنے دلوں کو نورانی کیا ہے. یہ ہمارے عقائد اور ہمارے افکار کا ایک پہلو ہے. اور اس کے اگینسٹ جب ہم نے اللہ کو اپنا وحدہ لا شریک رب مانا، خالق مانا، رسول اللہ کو اللہ کا آخری رسول مانا، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کا جانشین اور اپنا ولی، اپنا امام اور زمین پر اللہ کا خلیفہ مانا، تو اس کے بعد آگے عقائد کی راہ میں ہم کامیاب ہیں، کیونکہ یہی ہماری اساس ہے، یہی ہماری بنیاد ہے.
لیکن دوسری طرف جب اعمال کی بات ہوگی تو قبر میں احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ قبر میں 6 صورتیں سب سے پہلے اندر داخل ہوں گی. سب سے پہلے میت دیکھے گا، ان میں سے ایک اس کی نماز ہے، اس کی زکوٰۃ ہے، اس کا حج ہے، اس کا روزہ ہے، اس کا امر بالمعروف ہے، اس کا نہی عن المنکر ہے. یعنی اس کے وہ اعمال جو وہ اس دنیا میں انجام دیتا رہا، وہ تمام اعمال انوار کی شکل میں، نور کی شکل میں قبر میں اس کے پاس ہوں گے. اور ان میں جو سب سے نورانی ہوگا، اس سے جب یہ شخص پوچھے گا تو کون ہے، تو وہ کہے گا میں تیرے ولایت کا عقیدہ ہوں. چونکہ میں قبول ہوا تو پھر باقی ساری چیزیں بھی قبول ہیں. تو اس لیے یہ 2 چیزیں سب سے زیادہ اہم ہیں. کون سی؟ ایک عقیدہ، اور دوسرا اس کے بعد عمل. عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے کی پاکیزگی پر ہے. عقیدہ پاک ہے تو عمل قبول ہے، اگر عقیدہ درست ہے تو عمل قبول ہے. اس لیے سب سے پہلے عقیدے کو صاف رکھیں. اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، رسول کی رسالت کا اقرار کریں، علی کی ولایت و امامت و خلافت کا اقرار کریں. یہ ہماری بنیاد ہے. اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے بعد ان کے 11 فرزندوں کی ولایت و امامت و خلافت کا اقرار کریں. یہ ہمارے عقائد کی بنیاد ہے. اور اس کے بعد پھر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ہے ہمارے عمل کا. ہمارا عمل، یہ عمل آپ کی نیت سے شروع ہوتا ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے جہاں پر آپ کے اعضاء، آپ کے جوارح، آپ کے جسم کے مختلف حصوں سے حرکتیں انجام پاتی ہیں. یہ جو آپ کے اندر نیت ہے، یہ نیت بھی قبر میں شکل بن کر مجسم ہو کر آپ کے سامنے آتی ہے. آپ کی نیت بھی، آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ وہاں پر مجسم ہو کر جسم کی شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. آپ کے ذہن میں دوڑنے والا ہر خیال جو شعوری ہو، آپ کا ہر ارادہ جو شعوری ہو، وہ وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے. آپ ایک یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں محبت کے ساتھ، اس کا دل رکھنے کے لیے، تو آپ کا یہ ہاتھ پھیرنا بھی وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے. آپ ایک غریب کو اپنے دروازے پر 2 وقت کا 2 لقموں کی صورت میں کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ کھانا وہاں پر مجسم شکل میں آپ کے سامنے آتا ہے. آپ ایک سوکھے ہوئے درخت کو، پیاسے درخت کو پانی پلاتے ہیں. باقی جانور، باقی مخلوقات ایک طرف، ایک خشک درخت کو جو پیاسا ہے، جو سوکھ رہا ہے، اس کو اگر آپ پانی دیتے ہیں اور اللہ کی نیت سے دیتے ہیں، تو یہ آپ کا درخت کو پانی دینا وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے. آپ اگر کسی پیاسی چڑیا کو، جو آج کے گرم موسم میں آپ پرندوں کو دیکھتے ہیں وہ بڑے پیاسے ہوتے ہیں، اگر آپ اللہ کی مخلوق کی مدد کی نیت سے، اللہ کی رضا کی نیت سے اس پیاسے پرندے کو پانی دیتے ہیں، وہ آپ کے سامنے آتا ہے. جب آپ اپنے والد یا اپنی والدہ کے چہرے کی طرف محبت سے دیکھتے ہیں، یہ روایات میں بیان کر رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے خطابت نہیں دکھا رہا یا الفاظ کو جوڑ کر آپ کا وقت نہیں لے رہا، بلکہ میں آپ کو روایات، احادیث کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ آپ جب اپنی ماں کا چہرہ محبت کے ساتھ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، صرف ایک دفعہ، تو آپ کا یہ ایک دفعہ اپنی والدہ کا چہرہ محبت اور عقیدت سے دیکھنا وہاں پر ایک قبول شدہ حج کی صورت میں آپ کے سامنے آتا ہے. آپ ذرا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نجات کے لیے کتنے بڑے بڑے دروازے کھولے ہوئے ہیں. بدقسمت ہے وہ انسان جو اتنے بڑے بڑے دروازوں کے کھلے ہونے کے باوجود ان دروازوں سے استفادہ نہ کر سکے اور جہنم کی طرف جائے. اس لیے قرآن کریم نے کہا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. مثقال ذرتن،
ذرے کے برابر اگر انسان کوئی نیکی انجام دیتا ہے تو وہ ذرہ برابر نیکی اس دنیا میں جسمانی شکل میں اس کے سامنے آتی ہے، اور وہ ذرہ برابر برائی کسی کی طرف آپ نے ترچھی نگاہوں سے دیکھا، ترچھی نگاہوں سے، جس سے اس کو تکلیف ہوئی، وہ تکلیف وہاں پر تکلیف بن کر، تیر بن کر، زہر بن کر، سانپ کا پھن بن کر، کسی ایسے جاندار یا کسی ایسے موذی کیڑے کی شکل میں جو آپ کو کاٹے، وہاں پر آپ کے سامنے آتا ہے۔ وہ آپ کی ایک ترچھی نگاہ ہوتی ہے، وہ آپ کا ایک ترچھا جملہ ہوتا ہے، وہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ایک ایسا جملہ ہوتا ہے جو سامنے والے کے دل کو چیر دیتا ہے۔ صرف یہ ایک جملہ کہنا، یہ ایک جملہ بھی وہاں پر زندہ ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے۔ اگر ایک انسان اس عقیدے کو، اس قرآنی حقیقت کو مان لے اور یقین کر لے کہ ہاں وہ دنیا ایک ایسی حقیقت کی دنیا ہے، تو اس کی یہ دنیا بدل جاتی ہے۔ اس دنیا کو بدلنے کے لیے اپنے ارد گرد مرنے والوں کو دیکھیں اور ان کی قبروں کو دیکھیں۔ اس دنیا کو بدلنے کے لیے ان میتوں کو دیکھنے کے بعد قرآن کریم کو پڑھیں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے قرآنی آیات اور اس کے مفاہیم پر ایک ایک آیت پر غور و فکر کریں، خصوصاً عالم محشر پر مشتمل جو آیات ہیں ان پر غور و فکر کریں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت محضرا، قرآن کہتا ہے وہ دن آئے گا جب انسان نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہوگا، خشک و تر، ذرہ ہو یا پہاڑ، تمام چیزیں اس کی نگاہوں کے سامنے لائی جائیں گی۔ انسان پریشان ہو کر پوچھے گا بار الہ اس میں تو ہر چیز ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں گئی، تو جواب آئے گا تمہیں اس دنیا میں قرآن نے بتا تو دیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے۔ یہ جس طرح سے اس وقت ہماری گفتگو، آپ کا سماعت کرنا کسی سافٹ ویئر کے ذریعے سے ریکارڈ ہو رہا ہے، اسی طرح سے ہماری زندگی کا سارا عمل ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہمارا اٹھنا بھی، ہمارا بیٹھنا بھی، ہمارا سوچنا بھی، ہمارا سونا بھی، ہمارا جاگنا بھی، ہمارا کھانا بھی، ہمارا پینا بھی، ہمارے ذہن میں آنے والے خیالات بھی۔ شیخ رجب علی خیاط ایک بہت بڑے عارف گزرے، ان کا کام درزی کا تھا، لیکن قلبی طور پر وہ اتنے وسیع اور اتنے بلند مقام کے حامل تھے۔ وہ اپنی سوانح عمری میں، آیت اللہ رئی شہری نے ان کی سوانح عمری پر مشتمل ایک کتاب لکھی ہے، وہاں پر وہ بیان فرماتے ہیں کہ شیخ رجب علی خیاط نے یہ بتایا کہ ایک دن ایک سڑک پہ میں جا رہا تھا، پرانے زمانے کی بات ہے، 100 سال پہلے کی تقریباً، میں سڑک پہ جا رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک گھوڑا سڑک کے کنارے بندھا ہوا ہے۔ پرانے زمانے میں رستے میں لوگ گھوڑے کو باندھ دیا کرتے تھے۔ جب میں قریب سے گزرنے لگا تو اس گھوڑے نے ایک لات ماری۔ جب لات ماری تو میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا، آگے بڑھ گیا، لیکن مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ میں نے اپنی عملی زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا۔ جب کوئی گناہ نہیں کیا تو اس گھوڑے نے مجھے لات کیوں ماری؟ یہ خیال آنا تھا، مجھ پر الہام ہوا کہ رجب علی کچھ دیر پہلے تمہارے ذہن میں گناہ کا خیال آیا تھا، یہ اس کی سزا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواباً عرض کیا بار الہ خیال آیا تھا لیکن میں نے گناہ تو نہیں کیا تھا۔ تو دوبارہ الہام ہوا، جواب آیا کہ رجب علی تمہیں بھی گھوڑے نے لات ماری لیکن تمہیں لگی تو نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا خیال بھی مؤثر ہے، ہماری نیتیں بھی مؤثر ہیں، ہمارا عمل بھی مؤثر ہے، ہمارا دیکھنا بھی مؤثر ہے، ہمارا کانوں سے سننا بھی مؤثر ہے، ہمارا ہاتھوں سے کسی چیز کو لمس کرنا، چھونا بھی مؤثر ہے۔ حرام ہے،
چھونا تو پھر اس کی سزا ہے، حلال ہے تو اس کا اجر ہے، واجب ہے تو اس کا اجر ہے۔ اگر جو کچھ ہم سنتے ہیں وہ اگر حرام ہے تو اس کا اثر ہے، عقاب ہے، اگر وہ واجب ہے، فرض ہے، مستحب ہے، ثواب ہے تو پھر اس کا اجر ہے، اس کے نتائج ہیں۔ یعنی ہماری ہر حرکت، چاہے آنکھوں سے ہو، چاہے زبان سے ہو، چاہے کان سے ہو، چاہے ہاتھوں سے ہو، چاہے سونگھنے کے حوالے سے ہو، چاہے چکھنے کے حوالے سے ہو، ہر حرکت کے مقابلے میں ہم جواب دہ ہیں۔ اگر خیر ہے تو پھر خیر لوٹے گا ہماری طرف، اور اگر شر ہے تو ہماری طرف شر لوٹے گا۔ جس دن ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے جو امام خمینی نے فرمایا تھا، عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نہ کنید۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ یہ عالم جو ہے اللہ کی محضر ہے، اللہ کی بارگاہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں جب تم کسی انسان کے سامنے بیٹھتے ہو تو گناہ نہیں کرتے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیسے گناہ کر سکتے ہو؟ یہ عالم اللہ کی بارگاہ ہے، اللہ کی اس بارگاہ میں معصیت اور گناہ کبھی نہ کرنا، اور یہ حقیقت ہے۔ یہ کب انسان کے اندر ایمان کی یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اللہ کی کتاب کو غور سے پڑھتا ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات پر غور کرتا ہے، تب انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب غیبت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، سننے سے بھی اور کرنے سے بھی، تب تہمت سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب بہتان سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب جھوٹ بولنے اور سننے سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، تب انسان اپنی نگاہوں کو نامحرموں سے، حرام سے بچاتا ہے، تب انسان روزی میں، خوراک میں، کھانے پینے میں، پیسوں میں حرام کا لقمہ قبول کرنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اپنی آل و اولاد کو بھی بچاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام کا وہ لقمہ آتش کا، آگ کا وہ شعلہ ہے جو جیسے ہی اندر جائے گا ویسے ہی اندر کی ساری دنیا کو جلا کر خاکستر کر دے گا، لیکن انسان کو خود اس بات کا احساس نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہمیں کہا گیا ہے کہ اس کی تدفین میں، اس کے جنازے میں، اس کے غسل میں، اس کی تکفین میں، اس کے تدفین میں، اس کے ان تمام اعمال میں جو آخرت کی طرف سفر کے حوالے سے انجام دیے جاتے ہیں، شریک رہو تاکہ عبرت پکڑ سکو، تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آج اگر تمہارا یہ عزیز، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری بہن، تمہاری ماں، تمہارا بچہ یا تمہارا دوست، تمہارے عزیز و اقارب میں سے کوئی شخص آج اگر یہاں تک پہنچا ہے تو کل تمہاری باری بھی آنے والی ہے۔ جس دن انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ ائمہ یہی چاہتے ہیں، اس لیے ائمہ اطہار علیہ السلام نے ہمیں موت کے حوالے سے بہت کچھ سمجھایا ہے اور عالم برزخ کے حوالے سے بھی بہت کچھ سمجھایا ہے۔ عالم برزخ حقیقتوں کی دنیا ہے، حقیقتوں کی دنیا، افسانوں کی دنیا نہیں ہے۔ وہاں پر انسان کوئی ہیرا پھیری نہیں کر سکتا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہی لے کر جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے کہ اس وقت اگر میں لاکھوں کا مالک ہوں، کروڑوں کا مالک ہوں، تو لاکھوں اور کروڑوں میرے ساتھ کہاں تک جائیں گے؟ صرف قبر تک۔ قبر کے بعد وہ سارا دوسروں کے اختیار میں ہے، تو میں کیوں دوسروں کے لیے اپنی قبر خراب کروں، اپنا محشر خراب کروں اور اپنی برزخ کی دنیا خراب کروں؟ دوسروں کے لیے خیر کمائیں، ان کو بھی خیر پہنچائیں اور خود کو بھی خیر پہنچائیں۔ ان خیرات میں جہاں پر نیک اعمال ہیں، اللہ کی مخلوقات کا خیال رکھنا ہے، اللہ کی بھوکی مخلوق کا پیٹ بھرنا ہے، ضرورت مند مخلوق کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ دیکھیے خیر کے کام بے تحاشا زیادہ ہیں، لیکن جب آپ اللہ کی کسی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو اس سے جتنی خوشی اللہ کو ہوتی ہے شاید ہی آپ کی نمازوں سے اتنی خوشی ہوتی ہو۔ آپ کی نمازیں آپ کی ذاتی وہ ہیں، وہ آپ کی ذات کی حد تک ہے۔ نماز پڑھیں، واجبات پر عمل کریں، فرائض پر عمل کریں، مستحبات پر عمل کریں، لیکن یہ آپ کی ذات تک ہے۔
آپ کی ذات کی حد تک، لیکن جب آپ اپنی ذات سے نکل کر اللہ کی کسی مخلوق کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی بارگاہ میں بہترین عمل بھی ہے اور لائق تحسین عمل بھی ہے۔ وہ مخلوق چاہے انسان ہو چاہے غیر انسان، انسان سب سے پہلے ہے، غیر انسان اس کے بعد ہے تدریجاً۔ لہذا ہمیں میتوں سے یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، یہ ہمارے عمل کے پہلو ہیں۔ دوسری طرف فکر اور عقیدے کے پہلو میں بہترین عمل اہل البیت علیہ السلام کا تذکرہ، ان کی محبت، ان کا عشق، ان کی مودت، ان کے غم میں غمگین ہونا اور ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے۔ ہم جب اپنا کوئی مرتا ہے تو ان کا تذکرہ کر کے اپنے دل کو تسلی دیتے ہیں۔ جب کوئی غم کا ماحول آتا ہے تو اس غم میں اپنے غم کی جگہ ائمہ اطہار اور نبی کریم کی آل کا غم تازہ کر کے، ان کے مصائب بیان کر کے، ان کا تذکرہ کر کے ہم اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں، چونکہ یہ ائمہ اطہار کا دکھایا ہوا رستہ ہے، یہ نبی کریم کی آل کا دکھایا ہوا رستہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ہمارے پاس سب سے پہلا اور بڑا سرمایہ ہے وہ ائمہ اہل البیت علیہ السلام کی محبت کا سرمایہ ہے، ان کی محبت کا، ان کے عشق کا اور ان کی مودت کا سرمایہ ہے۔ یہ سرمایہ ہمارے باقی تمام عملی سرمایوں پر فوقیت رکھتا ہے، اس لیے جب ہم کوئی غم ہوتا ہے تو ان ہستیوں کے غم کا تذکرہ کر کے اپنا غم مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاید اس میں ہماری سچائی اور ہمارے اخلاص کا بہت زیادہ عمل دخل ہو کہ ہمارا کوئی بھی عمل ہو سکتا ہے اس میں ملاوٹ ہو، اس میں ریاکاری ہو، اس میں بہت ساری ایسی چیزیں مل گئی ہوں، لیکن یہ جو اہل البیت علیہ السلام سے محبت ہے، ائمہ اطہار سے محبت ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے محبت ہے، اس میں کوئی چیز ملی ہوئی نہیں ہے، یہ خالص ہے۔ چونکہ خالص ہے اس لیے اللہ بھی دیکھتا ہے اور ہم اپنے اندر بھی محسوس کرتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، جب ہم ان ہستیوں کو یاد کرتے ہیں تو اپنے اندر سرور محسوس کرتے ہیں، کوئی ہمیں دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، ان کے فضائل پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو اپنے اندر ایک خوشی، ایک سرور محسوس کرتے ہیں۔ جب ان پر پڑنے والی مصیبتوں کو یاد کرتے ہیں تو خود یاد کرنا ہی کافی ہوتا ہے کہ ہمارا دل ٹوٹتا ہے، ہمارے دل نرم ہو جاتے ہیں، ہماری آنکھیں نمناک ہو جاتی ہیں۔ یہ دلیل ہے کہ ان ہستیوں سے جو ہماری محبت ہے یہ خالص ترین محبت ہے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری اس محبت میں کوئی ملاوٹ اور کوئی آمیزش نہیں ہے، یہ خالصتاً اللہ کی رضامندی کے لیے ہے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی عزیز مرتا ہے تو ہم ان ہستیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب کوئی عزیز دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم بجائے اس پر رونے کے ائمہ اطہار پر، خصوصاً کربلا والوں پر روتے ہیں۔ کربلا والوں پر بہنے والا یہ اشک، کربلا والوں پر بہنے والے یہ آنسو، ہمیں یقین ہے اور ہمارا عقیدہ بھی ہے کہ صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ قبر کی تاریک راتوں میں بھی اس تاریکی کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کربلا والوں کی محبت ہماری حالت جان کنی کو آسان کرنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا والوں کی محبت ہماری برزخ کی سختیوں کو دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ کربلا والوں کی محبت اور ان کا عشق اور ان کے لیے دل میں حرارت محسوس کرنا یہ عالم محشر کے آگ کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم کا تذکرہ ہوتا ہے، امیر المومنین کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہمارے دل موم کی طرح سے نرم ہو جاتے ہیں جب ہم روایت پڑھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کیسے تھے تو ہماری آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں۔ ذرا چلیے کربلا کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ
کربلا والوں نے کس کس طرح کی مصیبتیں برداشت کیں تاکہ ہم تک دین صحیح صورت میں پہنچے۔ کربلا والوں کا جو تذکرہ ہے یہ تذکرہ واقعی تمام دردوں کی دوا ہے، تمام تر تکلیفوں کی دوا ہے۔ کوئی قوم، کوئی خاندان، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو کربلا کے غم کو دیکھ کر اپنا غم نہ بھلائے۔ ذرا دیکھیے سکینہ کی پیاس کو دیکھیے، ذرا غور کیجئے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی تڑپ کو دیکھیے، ان کے اضطراب کو دیکھیے، ذرا امام حسین علیہ السلام کی تنہائیوں کو دیکھیے، حضرت علی اکبر علیہ السلام کی تنہائیوں کو اور ان کی تنہائیوں میں اللہ سے مناجاتوں کو دیکھیے، حضرت عباس علمدار کی صورت کو دیکھیے کہ طاقت کے باوجود، دشمن کو تہس نہس کرنے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود کتنے مجبور ہیں کہ تلوار نکال نہیں سکتے اس لیے کہ وقت کے امام کی اجازت نہیں ہے، اور دوسری طرف اپنی بہنوں کو، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پیاس کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور ان کی پیاس کو برداشت بھی کر رہے ہیں۔ میں یہاں پر ایک ہی واقعے پر اپنی اس گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ آیت اللہ العظمیٰ خوئی جب کبھی کربلا جایا کرتے تھے نجف سے، تو کربلا پہنچنے کے بعد سب سے پہلے وہ پہنچتے تھے حضرت عباس علمدار کے حرم کے پاس، حرم کے باہر باب القبلہ پر کھڑے ہوتے اور باب القبلہ پر کھڑے ہو کر اندر کی طرف نگاہ اٹھاتے اور قبر حضرت عباس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھ کر 3 جملے فرماتے، اور وہ 3 جملے ایسے تھے جو واقعی آج بھی اتنے برس گزر گئے جب ہم پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو ہمارے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ 3 جملے اتنے مؤثر جملے ہیں۔ پہلا جو جملہ ارشاد فرماتے عباس علمدار کے قبر اطہر کو دیکھ کر، فرماتے السلام علیک یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ کیوں یہ جملہ ارشاد فرماتے؟ اس لیے کہ جب تک کربلا میں عباس زندہ رہے حسین کی کمر سلامت تھی، حسین کی کمر جھکی نہیں تھی، لیکن جیسے ہی عباس کی شہادت ہوئی حسین کی کمر جھک گئی اور آپ پر بڑھاپا طاری ہو گیا۔ دوسرا جملہ اس سے زیادہ انسان کے دل کو جلانے والا جملہ ہے، اور ایسا جملہ ہے جس کو سن کر کوئی شخص تڑپے بغیر رہ نہیں سکتا۔ فرماتے السلام علیک یا حجاب زینب، اے زینب کی چادر اور زینب کے حجاب عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ جب تک آپ زندہ رہے زینب کی چادر اور زینب کا حجاب سلامت تھا، لیکن جب آپ شہید ہو گئے تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری چادریں چھنیں گی اور ہمارے حجاب کے پرخچے اڑیں گے۔ اس لیے زینب جب تک عباس تھیں مطمئن تھیں، لیکن جیسے ہی عباس کی شہادت ہوئی آپ کے دل کا اضطراب بہت زیادہ بڑھ گیا۔ اور تیسرا جملہ اس سے بھی زیادہ دل کو جلانے والا جملہ، فرماتے السلام علیک یا ساق السکینہ، اے سکینہ کے ساقی عباس آپ پر میرا سلام ہو۔ اس لیے کہ جب کبھی حضرت سکینہ کو پیاس لگتی ان کی نگاہ اپنے چچا پر جا کر ٹھہرتی۔ جب عصر عاشور حضرت عباس نے اجازت مانگی اور حسین ابن علی علیہ السلام نے اجازت دی تو اس وقت سکینہ کی عجیب حالت تھی۔ سکینہ نے ارد گرد کے تمام خیموں سے چھوٹے چھوٹے بچیوں کو جمع کیا اپنے خیمے میں، اور سب سے کہا کہ اپنے پانی کے کٹورے لے کے آنا، میرے چچا جا رہے ہیں پانی کے لیے، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی۔ اور جب سارے بچے خیموں میں جمع ہوئے تو سب کو ایک آس تھی کہ اب چچا گئے ہیں پانی لے کر آئیں گے، لیکن جب چچا نہیں آئے اور ان کے گھوڑے کا رخ خیام سے بدل گیا، کسی اور رخ پر مڑ گیا، تو اس وقت ان بچیوں کی حالت دیدنی تھی۔ اب تو وہ کوہرام برپا تھا کہ شام غریبہ میں جب ان بچوں کے سامنے پانی لایا جا رہا تھا تو ان بچوں کی پیاس مر چکی تھی، اگرچہ پیاس تھی لیکن پیاس مر چکی تھی، پانی پینے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔
اس لیے کہ یہ پیاس تب تک تھی جب اس پیاس کا ضامن عباس زندہ تھا۔ عباس کی موت اور شہادت کے بعد ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کی یہ پیاس بھی بجھ چکی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ بار الہ تمام مرحومین، تمام وہ لوگ جو اس عرصے میں ہم سے بچھڑ کر اس دنیا میں چلے گئے، خصوصاً ہمارے اس عزیز مرحوم کی روح کو عالم برزخ میں سکون اور آسائش عطا فرما۔ بار الہ اس مرحوم کے تمام خانوادے کو اور ان کے وارثوں کو، ان کے تمام خاندان کو، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ اس عرصے میں ہمارے ارد گرد مرتے رہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کا دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے، ان سب کی برزخ کی زندگی کو آسان فرما۔ بار الہ ہمیں اپنے ان تمام مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ہمیشہ خیر کا عمل انجام دیتے ہوئے ان کی بارگاہ میں ایصال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے تمام مرحومین، خصوصاً اس مرحوم کو اپنی جوار رحمت میں، ائمہ اطہار کی جوار رحمت میں، اور اسی طرح سے اولیاء اور صدیقین کی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہم جب تک زندہ ہیں ہمیں دین کی راہ پر استقامت کے ساتھ جینے کی، اور جب مرنے لگے دین ہی پر اپنی زندگی نچھاور کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حفاظت فرمائے اور اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔